سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ پاک یہ تھا کہ آپ کمزوروں کا ساتھ دیتے تھے۔ سورۃ اللیل بیان کرتی ہے ان سعیکم لشتی، اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا امیہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی کوششیں مختلف ہیں۔ مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے، فرماتے ہیں کہ امیہ اسلام دشمنی میں لگا ہوا تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام کے حق میں لگے ہوئے تھے، اس کی ترویج اور اشاعت میں کوشش کر رہے تھے۔ جب کوئی اسلام کے حوالے سے تکلیف برداشت کرتا دیکھتے اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیتے۔ آج بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خرید کر آزاد کیا تو لوگوں نے کہا کہ شاید کوئی بلال حبشی کا صدیق اکبر پر احسان ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا تم جو مرضی سوچو، صدیق اکبر پر کسی کا احسان نہیں ہے، اسلام والوں پر صدیق اکبر کا احسان ہے۔ سورۃ اللیل کی آیات کا نزول فرما دیا ما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلی ولسوف یرضی۔ اللہ نے فرمایا اس پر کسی کا احسان نہیں، یہ تو اپنے رب عظیم کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اس کے خرچ کرنے کا بدلہ یہ ہوگا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ ان قریب یہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کرنے والوں کہ آج تک صدیق اکبر نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا لیکن آج زیادہ قیمت پر اس کو خرید کے آزاد کر رہے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کوئی احسان ہو۔ اللہ نے فرمایا تم جیسا مرضی کہو، رب ان کی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ صدیق اکبر آج مال زیادہ خرچ کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی کوئی ایسی چیز کم قیمت والی ہو تو اس کی زیادہ قیمت دے کے نہیں خریدی، لیکن آج معاملہ الٹ ہے، صدیق اکبر کم قیمت چیز کو زیادہ قیمت کے ساتھ خرید رہے ہیں تو لوگوں نے تو پھر باتیں کرنی تھیں، لیکن اللہ نے فرمایا ان کی گواہی میں دوں گا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کسی بدلے کی وجہ سے نہیں، کسی احسان کی وجہ سے نہیں، یہ جو مال خرچ کر رہے ہیں یہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز خرچ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مالک اس کو قبول فرما لے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ انہوں نے صرف مال خرچ نہیں کیا، انہوں نے اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کریم نے اس کے بدلے میں جب انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ آپ کو جو ہم نے خواب دکھایا تھا آپ نے سچ کر دکھایا۔ اگر اللہ وہاں پر خواب کے سچ کر دکھانے کو قرآن مجید میں بیان کرے تو ہم سمجھ جائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی وہ اللہ نے قبول فرما لی۔ تو یہاں پر جب صدیق اکبر اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کریں اور اللہ فرمائے کہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یاد رکھنا یہ کسی بدلے اور احسان کے بدلے میں نہیں خرچا گیا بلکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے خرچا گیا ہے۔ تو آج امت مصطفیٰ کو پھر سمجھ جانا چاہیے تا قیام قیامت جب تک قرآن پڑھا جائے گا اس میں یہ لکھا رہے گا، دنیا پڑھتی رہے گی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کہ حضرت صدیق اکبر نے جو مال خرچ کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔